بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب کو دوبارہ صدائے چترال میں ایک دفعہ خوش آمدید کہتے ہیں اور میں ہوں آپ کی میزبان عالیہ اشرف. اور میرے ساتھ زبینہ آج نہیں ہے، ویسے سیر کرنے گئی ہوئی ہے چترال ٹوئر پہ گئی ہوئی ہے، تو جیسے واپس آئے گی تو ہمارے لیے بہت ساری باتیں اور امید کرتے ہیں کہ ڈرائی فروٹس وغیرہ بھی لے کے آئے گی. تو کندور کی چھترا اس پلالو میان ہنونو ہے پروگرام دفعہ خوب سے تو خوشان گیو رسین اور ہے پروگرام کے اکشر ہے اس پسم شامل بھی کو بومی چھتر کو کہ ہفتہ چھترا رو اندرینی کافی مختلف مشکلات دیگیتی ہوشتنیتے حوالہ اس پسم لودی کو بومی اسکرین ہے نمبر پساغت چگین ہترا کال کوری اس پسم لودی کو بومی چھترا رو حوالہ موسیمو حوالہ اور مطلب کیا کی چھترا رو اندرین بنی حوالہ اس پسم مشغول بھی کو بومی. تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ چترال کے اندر جو ابھی موسم ہے بہت اچھا موسم ہے اور امید کرتے ہیں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ صحیح اچھا موسم انجوائے کر رہے ہوں گے. اور ویسے ہمارے یہاں بھی گرمیاں تھوڑی سی کم ہوئی ہیں، 1-2 دن بارش ہوئی ہے تو کافی اچھا موسم ہماری طرف بھی رہا ہے. لیکن چترال کی اگر میں بات کروں تو ابھی فروٹس وغیرہ کا سیزن ہے بہت زیادہ. لوور چترال میں گندم کی کٹائی اور مطلب بہت سارے فروٹس جیسے کہ خوبانی، چیری اور ملبیری وغیرہ کا سیزن ہے. تو بہت ہم ویٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی چترال سے آئے یا مطلب چترال سے آ رہے ہیں تو ہمارے لیے فروٹس وغیرہ لے کے آئیں. بس ہم تو پکچرز میں ہی یا لوگوں کے اسٹیٹس ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو کافی اچھا سیزن چل رہا ہے چترال میں. اور اگر میں بات کروں کہ چترال کے اندر ریسورسز تو بہت زیادہ ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ ابھی فروٹ کا سیزن چل رہا ہے، لیکن اتنے اچھے سے ہم اس کو پراپر مارکیٹ میں لا کے اس کو ایک اچھے بزنس کی طرف ہم نہیں لے کے آ پا رہے ہیں. مطلب ہم ریسورسز بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس. جیسے اگر ہم دیکھیں گلگت بلتستان میں چیری کا بہت اچھا سا ایک بہت لوگ اس کے حوالے سے بہت اچھے سے اپنا اسٹارٹ اپ کریں، بزنس کریں. لیکن میں انفارچونیٹلی یہ کہوں کہ چترال کے اندر جتنے بھی ریسورسز ہیں اس طرح کے، جیسے کہ ہمارے فروٹس وغیرہ ہیں وہ سیزن میں ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو ایک اچھے بزنس کی طرف نہیں لے کے آ پا رہے ہیں. کیونکہ چترال کی اگر ہم بات کریں تو ایک پراپر مارکیٹ تک ہماری رسائی نہیں ہے، کیونکہ روڈ انفراسٹرکچر بہت زیادہ خراب ہے ہماری. اور ہمارے جو سیاسی لیڈران ہیں ان کو پھر میں بتانا چاہوں کہ الیکشن سے پہلے بہت ساری باتیں ہو رہی تھی کہ روڈ انفراسٹرکچر ٹھیک ہوں گے، لیکن ابھی تھوڑا بہت پروگرس اس سلسلے سے جاری ہے. روڈس بن رہے ہیں تھوڑے بہت، لیکن جس اسپیڈ سے وہ روڈ بن رہے تو لگتا ہے کہ اگلے الیکشنز ہوں گے اور پھر نئے لوگ آئیں گے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. تو اس لیے جتنے بھی ہمارے ریسورسز ہیں چترال میں وہ ایک اچھے پلیٹ فارم تک، اچھے مارکیٹ پلیس تک نہیں آ پاتے. اگر آئیں تو ان سے بہت اچھا انکم جنریٹ ہو سکتا ہے. تو اس لیے میں اپنے سیاسی جو لیڈران ہیں ان سے مطلب ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ جو ہے مطلب ہمارے چترال کے اندر ریسورسز ہیں، نیچرل بیوٹی ہے، خوبصورتی ہے، لیکن ہم اس سے انکم جنریٹ نہیں کر پا رہے ہیں. اگر اس کو ایک اچھے لیول تک جا کے ایک اچھے مارکیٹ پلیس تک ان کی رسائی ہو ہمارے ریسورسز کی تو بہت اچھا ہم اس سے انکم جنریٹ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بہت اچھا لے کے آگے آ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر بات کریں چترال کی خوبصورتی کی تو بہت سارے ایسے چترال کے اندر انڈر ڈسکورڈ ایریاز ہیں جو کہ ٹورسٹ اسپاٹ بن سکتے ہیں، ٹورسٹ کے لے کر اٹریکشن کے بن سکتے ہیں. لیکن پھر وہی انفارچونیٹ بات ہے کہ آج نہ پتہ نہیں میرے اندر کچھ آ گیا، میں بہت گلے شکوے کر رہی ہوں. پھر وہی کہ ہمارے روڈ انفراسٹرکچر خراب ہیں جس کی وجہ سے ٹورسٹ آتے نہیں ہیں. روڈز اتنے زیادہ خراب ہیں. کیلاش ویلی کے اگر بات کریں تو وہ ایک بہت یونیک کلچر ہے، بہت سارے لوگ آتے ہیں، بہت سارے ٹورسٹ آتے ہیں وہاں پہ، لیکن وہی روڈ انفراسٹرکچر خراب ہے. اس وجہ سے اس تک بھی لوگوں کی اتنی رسائی نہیں ہوتی. اور جتنے بھی ٹورسٹ اسپاٹ ہیں، اتنے اچھے ایریاز ہیں، ان کے اوپر مطلب ریسورسز آ رہے ہیں لیکن اس کو ہم کر نہیں پا رہے اچھے سے. اس کے علاوہ ہمارے جو الیکٹڈ ہمارے MNA ہیں یا ہمارے ڈپٹی اسپیکر ہیں، صاحبہ ہیں، ان سے میں ان کو یہ خوشخبری دینا چاہوں گی کہ چترال میں مطلب ایک بہت ہائی پاور پلانٹ ہے جو 130 میگا واٹ بجلی بناتا ہے، لیکن 2 دن سے چترال میں پورا بلیک آؤٹ تھا. بجلی بالکل بھی نہیں تھی، پورے چترال میں لائٹ نہیں تھی. تو یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے. ہمارے جتنے بھی لیڈران ہیں وہ ووٹ لے کے آئے ہیں، لوگوں نے ان کو منتخب کیا ہے، آگے ان کو ایوانوں میں بھیجا ہے، تو ان کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے. جتنے بھی چترال کے عوام ہیں ان کی جتنے بھی مشکلات ہیں، ان کے ڈفرینٹ ایشوز ہیں، ان کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ ایک بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہے چترال. اب تو 2 ڈسٹرکٹ بن گیا ہے، لیکن اس طرح بلیک آؤٹ آج کل کے دور میں بھی ہونا، اس طرح لوگوں کے مطلب اتنے سارے کام ہوتے ہیں الیکٹریسٹی کے بغیر. اتنی گرمی تو خیر اتنی نہیں ہوتی، لیکن بہت سارے کام جو ہیں وہ بجلی کے اوپر ہمارے ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن
چترال میں پورے 2 دن جو ہیں بلیک آؤٹ رہا ہے، جس کی وجہ سے کافی سارے ایشوز آ رہے تھے. میں دیکھ رہی تھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کام نہیں کر پا رہے تھے، انٹرنیٹ نہیں چل رہا تھا. تو ہمارے جتنے بھی لیڈران ہیں، اسپیسیفکلی نام لے کے میں بولنا چاہوں گا، ہمارے جو MNA صاحب ہیں عبداللطیف صاحب، اور ہماری جو ڈپٹی اسپیکر ثریا کائیں ہیں، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان ایشوز کو تھوڑا دیکھیں. اور آج کل چترال کے اندر ٹورزم کا بھی بہت زیادہ وہ چل رہا ہے، تو مطلب روڈ انفراسٹرکچر کے اوپر جو کام ہے اس میں تھوڑا زیادہ جلدی لانے کی کوشش کریں. بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو اسی سے ریلیٹڈ ہیں، روڈ انفراسٹرکچر سے، تو ان سب کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے. اور ناظرین، آج گلے میرے بہت زیادہ ہو گئے، تو ابھی ایک سانگ آپ کو سناتے ہیں، اس کے بعد آ کے اپنے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. اگر آج میں اکیلے بیٹھی ہوں نا، تو آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں بالکل ہی اکیلی ہوں، زبینہ نہیں ہے. تو آج میرے ساتھ بہت اچھے گیسٹ ہیں چترال سے. ان کی طرف جانے سے پہلے مطلب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں، ان کی طرف جانے سے پہلے تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ وہ KP گورنمنٹ کے ساتھ ایز اے پلاننگ آفیسر اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی وہ وزٹنگ لیکچرر ہیں اور اسٹیمرنگ کنسلٹنٹ ہیں پرائم انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ پشاور میں. اس سے پہلے کہ مطلب ان سے بات کریں، الطاف رومی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس سے پہلے کہ ان سے بات کریں اس حوالے سے اسٹیمرنگ کیا ہے، تو میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ اسٹیمرنگ یا ہکلا پن جسے کہتے ہیں، یہ مطلب بہت پاکستان کے اندر یا پوری دنیا میں ہی بہت ایک مس انڈرسٹوڈ جو ہے نا، وہ ایک بیماری ہے. ہمیں بھی زیادہ اس کے بارے میں اتنا نہیں پتہ، ہم اتنا نہیں جانتے اس بیماری کے بارے میں. ہم تو یہی مطلب ہمیں تو یہی ہے کہ لائک جو انسان ہکلاپن کا شکار ہے، وہ تھوڑا سا بولنے میں اس کو ایشو ہوتا ہے، لائک وہ بولنے میں اس کو خلل پڑتا ہے، خلل کے ساتھ وہ بندہ بول لیتا ہے. لیکن وہ یہ کس طرح کی بیماری ہے اور کس طرح سے یہ انسان کو افیکٹ کرتا ہے، اس کے بارے میں ہم سر سے بات کریں گے. لیکن جو ہے یہ اسٹمرنگ جو ہے، اس کا سب سے زیادہ جو ہے براہ راست تعلق ہوتا ہے انسان کے کمیونیکیشن سے. انسان جو ہے وہ اپنی بات آگے احسن طریقے سے کسی کو سمجھا نہیں سکتا، کسی کو بتا نہیں سکتا. اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ کتنا ضروری ہوتا ہے اگر انسان کچھ بولنا چاہے لیکن وہ اگلے والے بندے کو اچھے طریقے سے وہ بات بتا نہیں سکتا یا اس کو سمجھا نہیں سکتا. تو کس طرح کہ انسان کی زندگی کو افیکٹ کرتا ہے. اور سر کی میں بات کروں تو وہ خود اس بیماری سے مطلب اگر کوئی بھی ایسا شخص ہو، لائک کوئی بھی شخص ہو جس کے اندر کوئی بیماری ہو، وہ ہم جو ہے نا انسان اس سے ہار کے بیٹھ جاتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہ صرف اس بیماری کو یا اس بیماری کو اوور کم کرتے ہیں، بلکہ آگے آ کے لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جو اسی بیماری سے، اسی نوعیت کی بیماری سے سفر کر رہے ہوتے ہیں، ان کو جو ہے نا وہ آگے آ کے ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس چیز کے بارے میں مزید مطلب کام کرتے ہیں سوسائٹی میں آ کے. تو الطاف رومی سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ کو ویلکم کرتے ہیں صدائے چترال میں، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آج اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے ہمارے ساتھ تشریف لائے. تھینک یو سر. سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گی، میں نے تو آپ کی جرنی کے حوالے سے مجھے پتہ ہے، میں جانتی ہوں کہ آپ کتنے مشکلات دیکھے ہیں آپ نے اس بیماری کے ساتھ. لائک آپ نے بہت ایک سوشل ہیٹڈ دیکھا، اور انسان جو ہے اس کی زندگی بہت زیادہ مطلب معاشرے کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ بہت افیکٹ ہو جاتی ہے. میں نے آپ کی لائف سے ہی دیکھا. تو اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں کہ یہ اسٹیمرنگ جو ہے یہ کیسے آپ کے ساتھ، ایک بچپن سے تھا، کیسے شروع ہوا، آپ نے کیسے اس کو اوور کم کیا، ایک آپ کی اپنی جرنی کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ، اسپیشلی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ اس لیے کہ اس جرنی میں جس کا آپ نے ذکر کیا، بہت ہی خوبصورت انداز میں ذکر کیا. میں اپنے لیے اعزاز بھی سمجھتا ہوں اور اچیومنٹ بھی سمجھتا ہوں کہ آج کل پاکستان کے اندر، بالخصوص ہمارے یہاں KP کے اندر زیادہ لوگ اسٹمرنگ کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں. بالکل. ٹائم ایسا تھا کہ جس وقت میں خود سفر کر رہا تھا، آپ یقین کریں مجھ سے کوئی ڈاکٹر نہیں رہا. میں نے پہلے بھی شاید آپ کے ساتھ پروگرام میں کہا تھا کہ کوئی سائیکالوجسٹ، سائیکاٹرسٹ، میں آن ریکارڈ یہاں پر کہہ رہا ہوں، میں سب سے ملا ہوں، اور کسی نے بھی مجھے اسٹمرنگ کو فکس کرنے کے حوالے سے کوئی لاجیکل بات نہیں بتائی، کسی نے مشورہ نہیں دیا. اور ایک ڈاکٹر جس سے میں اسٹمرنگ کے علاج کے لیے گیا تھا، جس کے پاس، وہ خود اسٹمرر تھا. خود. ہاں. تو اس نے مجھے بتایا کہ یار یہ ایسا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، حالانکہ ہی واز ڈاکٹر. اس نے مجھے الٹا ڈسکریج کر دی نا. تو مشکل ہے. اب جس طرح آپ نے فرمایا کہ بہت ہی مس انڈرسٹوڈ تو یہ دنیا کے لیول پہ ہے، لیکن بالخصوص پاکستان میں تو بہت ہی مس انڈرسٹوڈ ہے. یہاں پر لوگ اس کو کوئی انیبلٹی نہیں سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف دیکھیں اس کو بیماری نہیں سمجھتے شاید. اب ہم نے اس چیز کو سمجھانا ہے کہ اسٹمرنگ کے ساتھ ایک انسان کی زندگی کس طرح ہو جاتی ہے. وہ پاگل ہو جاتا ہے، وہ اس کو کوئی اس طرح
آپ کہہ سکتے ہیں ہاں لاحق ہو جاتی ہے, یا یہ فالج کی طرح ہوتا ہے یا کینسر کی طرح نہیں ہے. اسٹمرنگ ڈیتھلیسٹ نہیں ہے, دیٹس ناٹ بینفل, بٹ ایون دین دیٹس مور کرونک, مور ڈینجرس دین کینسر. جب کسی کو کینسر ہو جاتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں یہ نارمل لوگوں کی نسبت جلدی مر جاؤں گا کیونکہ مجھے کینسر ہے, اس کو پتہ چلتا ہے, ذہنی طور پر وہ تیار ہو جاتا ہے. آپ یقین کریں جو بندہ اسٹٹر ہوتا ہے نا یا ہگلا پن کا مریض ہوتا ہے نا, وہ ایک دن میں 100 مرتبہ وہ مر کے پھر جیتا ہے, پھر زندہ ہو جاتا ہے. دیکھیں ایک کسی کے ساتھ اپنا علم شیئر کرنا کہ میں لاجیکلی بات کروں اور میں آرگومنٹ کے ساتھ بات کروں اور میں کسی کو سمجھاؤں, یہ الگ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اسٹمر بندہ اپنا معافی ضمیر کسی کو نہیں بیان کر سکتا کہ میں اب پشاور سے آیا ہوں, تو وہ نہیں. کل کچھ وائس نوٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا, اس وائس نوٹ کے اندر وہ بندہ صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر آپ مجھے اپنے ساتھ لے کے جاتے تو اچھا تھا, کل وہاں پر کوئی جلسہ بھی ہے تو میں اسٹک ہو جاؤں گا, اتنی سی بات تھی. اور اس کو مجھے بتانے کے لیے اس نے 6 وائس نوٹ بھیج دی. یہ اس طرح ہے. اور اس میں اگر میں یہاں پر یہ کہہ دوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ بالکل اس میں نہ ہونے کے برابر ہے. گورنمنٹ بھی, اور یہ بھی ہے سر کہ لوگوں میں اویئرنیس ہی نہیں ہے اس بیماری کے حوالے سے. ابھی مطلب لوگ یہی سمجھتے ہیں نا کہ یہ ایک میڈیکل بیماری ہے, لیکن یہ ایک سائیکولوجیکل بیماری ہے, اس کے بارے میں نہیں پتہ لوگوں کو. یہ ایسا کوئی بیماری نہیں ہے کہ جسے بندہ جا کے ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو کے یا کسی ایک ڈاکٹر کے ساتھ منسلک ہو کے اس سے ریگولرلی روٹین پہ علاج کرے یا آپریشن کرے. نو, اس طرح نہیں ہے. ہاں, اس میں زیادہ تر جو کردار ہے وہ کاؤنسلنگ کا ہے, تھیراپی کا ہے, اسپیچ تھیراپی کا ہے. ہاں, آپ نے کسی کو ایک بگڑا ہوا جو اس کا اسپیچ فارم ہے نا, دیکھیں یہ کس طرح ہو جاتی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے پیچھے جو فنامنا ہے نا, ایک بچے کے لیے سیکھنے کا جو ٹائم ہوتا ہے باتوں کو, وہ 4 سے لے کر 5, 6, 7 سال, یہ 3-4 سال کا جو عرصہ ہے نا, یہ اسپیچ ڈیولپ ہو جاتی ہے. اس میں انسان باتوں کو سیکھ لیتا ہے. تو اس دوران ملٹیپل ریزنز ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان اسٹمرنگ کی طرف چلا جاتا ہے. اس کا کوئی ایک سنگل کاز نہیں ہے, بہت سارے ریزنز ہیں. جیسا کہ ایک بچے کی والدین میں سے کسی ایک کا بچھڑنا, اس کے والد کا موڈ زیادہ گرف ہونا, موڈی ہونا, سنجیدہ ہونا, اگریسو ہونا, جس طرح میرا والد تھا, اللہ اس کو جنت الفردوس میں عظیم مقام عطا کرے, وہ بہترین انسان تھا میرا والد, لیکن بس ایک نیچر ہے نا. اور مجھے اسی وجہ سے وہ ڈیولپ ہوئی کہ میں اس وقت کھل کے بات نہیں کر سکتا تھا اپنے. تو یہ بیماری جو ہے سر, یہ ہکلاپن کی بیماری, یہ اسی مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی وجوہات اس کے یہی ہوتے ہیں کہ لائک اسی وجہ سے یہ ڈیولپ ہوتا ہے. اسی وجہ سے دیکھیں, ہاں, لیکن ریزن مختلف ہیں. ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ کے والدین میں سے کسی کا بچھڑنا, کوئی ایکسیڈنٹ آپ کے فیملی میں ہونا, ایسا کوئی ایک ناگفتہ صورتحال یا ناخوشگوار واقعہ رونما ہونا فیملی کے اندر, یہ اس کے ریزنز بن سکتے ہیں. اب یہاں پر ایک رپورٹ ہے, یہ رپورٹ بنائی گئی ہے WHO کے ذریعے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, جو کہ بہت ہی ایک پرومیننٹ ادارہ ہے. اس نے صرف شمالی وزیرستان ایجنسی اور جنوبی وزیرستان ایجنسی جو ہے, وہاں پر انہوں نے سروے کی ہے 3 لاکھ لوگوں کے اوپر, جو کہ تمام لوگ IDPs تھے, انٹرنلی ڈسپلیسڈ پرسنس یا پیپل. تو ان میں 14% لوگ ان میں اسٹٹر ہے. اس رپورٹ کے ہکلاپن کا شکار بن گئے, اور وہ پہلے نہیں تھے. وہ ہکلاپن کا شکار نہیں, وہ ہکلاپن کا شکار تب بنے جب ان کو اپنے گھروں سے نکالے گئے. اچھا, ہاں, وہ بچے نہیں تھے, مطلب سارے بچے نہیں تھے, وہ ان میں ایڈلٹ بھی ہے. وہ مختلف ایک ریشو اس میں دی گئی ہے, یہ ان کے ویب سائٹ کے اوپر ہے, دیٹس آن ریکارڈ. ہاں, 14% لوگ 3 لاکھ لوگوں کے اندر اسٹمر بن چکے تھے. اب یہاں پر دیکھیں, عجیب بات یہ ہے نا کہ آپ لوگوں سے ان کی قوت گویائی چھین لیتے ہو. گھروں سے نکالنے کا جو ایک وہ ہے نا, اس کا جو الٹیمیٹ نیگیٹو جو امپیکٹ ہے, وہ یہ ہوا کہ ایک انسان کنفیوزڈ ہو گیا, اور ان کی بات کرنے کا ایک جو انداز تھا یا وہ جو کچھ کہہ سکتا تھا وہ نہیں کہہ پا رہا ہے ابھی, کیونکہ یا اس کو ڈر ہو گیا اور وہ ڈر رہا ہے کسی سے, اور بہت سارے ریزنز ہیں اس کے نا. اوبویسلی سر, یہ جو اسٹیمرنگ ہے یا ہکلاپن ہے, یہ انسان کے کانفیڈنس کو بالکل ختم کرش کرتا ہے, اس کو تباہ اس کے حوالے سے لائک آپ اپنی ایکسپیرینس بتائیں کہ آپ نے کس طرح اس کو مطلب اوور کم کیا, اور کس چیز نے آپ کو متحرک رکھا. یوزولی لوگ جو ہے نا, وہ ہم کوئی بھی ہو, ہم تھوڑی سی نیگیٹو کمنٹس پڑھ کے بھی ڈس ہرٹ ہو جاتے ہیں, لیکن یہ ایک بیماری ہے جو آپ بول نہیں سکتے, ایک کانفیڈنس آپ کا ختم ہو جاتا ہے. لیکن کس چیز نے آپ کو متحرک رکھا کہ میں نہیں اس کو اوور کم کروں اور اس کے ساتھ آگے لوگوں کو بھی بتاؤں, یہ کس چیز نے متحرک رکھا سر آپ کو؟ میں ایک وقت میں اللہ سے شکوہ کرتا تھا خود, میں بیٹھ کے, یا اللہ
یہ آپ نے کیا کیا میرے ساتھ. میں لٹرلی یہی کہتا تھا اللہ کو کہ میں سب کچھ سمجھتا ہوں لیکن میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا, مجھے فائدہ ہی نہیں ہے پھر اس قابلیت کا یا اس ذہانت کا. اس طرح میں باتیں کرتا تھا نا, تو میں اس کو اپنے لیے اسٹگما سمجھتا تھا کہ بڑا ایک داغ ہے. آئی ایم ٹوٹلی ڈفرنٹ اینڈ آئی ایم ٹوٹلی انیبل ایز کمپیئر ٹو ادر بوائز ان دا کلاس روم. تو اب اس نے مجھے اتنے زیادہ کام کرنے پہ مجبور کر دی کہ اب لٹرلی میں اس پہ فخر کرتا ہوں کہ اگر میں اسٹمرر نہ ہوتا تو میں کچھ بھی نہیں تھا پھر اس وقت. لٹرلی آئی واز نتھنگ. اچھا, اس کے اندر انسان کی کانفیڈنس کی اپنے یہاں پر بات کی نا, تو اب ذرا پروفیشنلی اس کو دیکھتے ہیں نا کہ دیکھیں انسان دنیا میں جب ہوتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ تو کرتے ہیں نا فار لیونگ, کچھ نہ کچھ تو کرتے ہیں نا. اب ایک اسٹمرر بندہ اگر پلاننگ آفیسر ہو میری طرح, دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے سر. ہاں نہیں, تو اس کے پیچھے چیلنجز بھی بہت سارے ہیں. ہاں وہ ایسے ہیں کہ اگر مجھے ایک چیز کا پتہ چل جائے کہ آج سے 3 دن بعد میری ایک میٹنگ ہے, وہ کسی بڑے ہائی اتھارٹیز کے ساتھ ہے بالکل, اور اس میں جا کے پروجیکٹ کے اوپر بات کرنی ہے, فیکٹ اینڈ فیگرز کے اوپر بات کرنی ہے کہ اس کے فیچرز کیا تھے اور وہاں پر کتنا فنڈ ریلیز ہوا تھا, اس میں فزیکل پروگریس کیا ہے اور فائنینشیل پروگریس کیا ہے. تو کانفیڈنٹ یہاں بلڈ ہوتی ہے جب آپ کسی چیز کے لیے پریپریشن کرتے ہیں. اچھا, آپ جب تیاری کرتے ہیں نا کسی چیز کے لیے تو آپ کی کانفیڈنٹ لیول یقیناً وہاں پر ہائی ہو جاتی ہے. آپ کچھ بھی نہ کریں اور پھر بھی جا کے میٹنگ کو آپ فیس کریں گے تو ایک نان اسٹمرر بندہ بھی اسٹمرر بن جاتا ہے. بالکل, وہ تو اس میں یہ ہے نا. ہاں یہ بہت امپورٹنٹ ہے پرسنالٹی کے حوالے سے. اگر آپ سچ میں چاہتے ہیں کہ میں لوگوں کے لیے پرسنلی انفلوئنشیل بنوں تو اپنے سبجیکٹ کے اوپر آپ عبور حاصل کریں. بالکل, یہ سب کے اوپر اپلائی ہوتا ہے اس طرح سے. اچھا سر, جو ہے اس بیماری کے حوالے سے ابھی تک آپ خود کام کرتے ہیں ڈفرینٹ NGOs کے ساتھ, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں, تو حکومت کا اس میں کتنا کردار ہے, اور آپ نمبرز بتا سکتے ہیں کہ پاکستان میں کتنے لوگ اس بیماری کا شکار ہیں؟ یہ بہت بہترین سوال آپ نے کیا. یہ 2 سروے ہیں. یہ ایک پل ڈیٹ نام کا NGO ہے, اس نے ایک سروے کی ہے. اس سروے کی جو رپورٹ ہے وہ ڈفرینٹ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہو جاتے ہیں. یہ مجھے کسی نے چینج ہو جاتے ہیں. انہوں نے کی ہے نارتھ وزیرستان میں دوبارہ, وہاں پر 7,980 لوگ اس بیماری کے شکار ہیں. اور پھر کی ہے ساؤتھ وزیرستان میں 6,500 لوگ, پھر ٹانک میں 3,960 لوگ. اس حساب سے یہ کچھ بنتے ہیں 7 لاکھ پورے پاکستان. لیکن یہاں پر انہوں نے ٹانک, سدپڑا چنار, ہنگوس, سوات, شانگلہ, دیر اپر, دیر لوور, پشین, خان آف کلات, بولان ایجنسی, بگٹی, جوب, کوئٹہ, بس. اچھا حیدرآباد بھی ہے. تو کم ہے نا یہ ڈسٹرکٹس, پاکستان میں تو بڑا زیادہ ہے. تو ان سب کے اوپر اگر سروے صحیح اندازے کے اوپر کیا جائے تو پھر اس کا پتہ چلے گا. اور میرا گورنمنٹ سے اس دن میں اتنے سارے لوگ اگر اس بیماری کا شکار ہیں تو حکومت کو کچھ نہ کچھ اقدامات کرنے چاہیے نا سر اس حوالے سے. اب اگر یہ سچ میں 70 لاکھ لوگ ہوں تو دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو 70 لاکھ سے کم آبادی والے ملک ہیں. کتنے کنٹریز ہیں جن کی 70 لاکھ آبادی نہیں ہے, اور پاکستان میں آپ 70 لاکھ لوگوں کو یکسر نظر انداز کر کے ان کا بیسک رائٹس آپ ان کو نہ دے کے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ یہ ملک آگے جائے؟ نہیں. اور بہت ہی اسٹانشنگ بات وہ یہ ہے کہ جتنے اسٹمرر سے میں ملا ہوں اپنی زندگی میں, میں اس دن بھی آپ سے کہہ رہا تھا میرے پاس اس میں ہزاروں اسٹمرر ہیں, سب کے نمبرز ہیں نا, جتنوں سے میں ملا ہوں سارے اتنے قابل اور ذہین لوگ ہیں نا, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن دے آر آئسولیٹڈ بیکاز آف دس تھنگ. تو گورنمنٹ کا اس میں ابھی تک کردار زیرو ہے. یہاں پر میں آن ریکارڈ ایک بات بتا دوں, اس دن میں امیر مقام صاحب سے بات کر رہا تھا جو کہ ایک اچھے لیول پہ ہے ابھی, اور اچھی بات اس کے لیے یہ تھا کہ وہ خود بھی تھوڑا سا حقلہ پن کا شکار ہے. یس, اور وہ خود مانتا ہے. میری ان سے بات ہوئی ہے, وہ کہتا ہے کہ ہاں میں بہت زیادہ تھا پہلے, لیکن اس نے بھی کافی محنت کی ہوگی, تب آ کے اس نے تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھالا ہوا ہے نا. حالانکہ ایک بندہ اسٹمرنگ کے نیچے اگر ہار مان لے ہی ول لوز دا لائف. وہ ہار جائے گی. اتنی کرونک بیماری ہے. میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ یہ کینسر سے خطرناک ہے. کینسر میں بس انسان ایک دفعہ مرنے کو تیار ہو جاتا ہے نا, اس میں تو وہ پل پل مرتا ہے نا. اور پھر نام بھی لوگ معاشرے میں اسی طرح سے معاشرے میں لیتے ہیں. اور میرے فیملی کے اندر میرے گاؤں میں الطاف نام کوئی نہیں لیتا تھا. اچھا, سارے بس ککاچی ہو ککاچی ہو ککاچی, جس کو ہماری زبان میں حقلہ. تو یہ ہے. اور یہاں پر نا معاشرے کے اندر جو لوگ ہیں, میں ان سے ہمیشہ اپنے اسپیچ کے اندر, لیکچرز کے اندر ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کوئی بندہ آپ کو ملے جو حقلہ پن کا شکار ہو,
تو اس کو آپ حوصلہ دے دیں, ان کی باتوں کو ذرا غور سے سنیں, ان کو ٹائم دے دیں, تو اس طرح اس کے اندر ایک حوصلہ بلڈ اپ ہو جاتی ہے اور وہ پھر آرام سے اپنے ٹریک کی طرف آ جاتی ہے. لیکن یہاں پر یکسر لوگوں کا ایک رویہ ہے وہ بڑا نگیٹو رہتا ہے, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, یہ بڑا نگیٹو. سر آپ یو این کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں, وہاں پہ آپ ایز این مطلب کیا پوزیشن ہے آپ کی اور کس حوالے سے کام کرتے ہیں؟ مطلب حوالے سے تو یہ اسٹمبلنگ اچھی بات ہے, مجھ سے لوگ اکثر پوچھتے بھی ہیں یہ ساری چیزیں نا, تو سب کے لیے باتیں پھر کلیئر ہو جائیں گی, اس میں زبردست ہے. ہاں, تو یہ بیسٹ ڈپلومیٹ ایک ادارہ ہے جو کہ یونائٹڈ نیشن مین اسٹریم یونائٹڈ نیشن کا ذیلی ادارہ ہے. اچھا. اور وہ کام کرتے ہیں SDGs کے اوپر, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز, جو کہ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے فریم کی گئی ہے پوری دنیا کے لیے. اس میں وہ مختلف SDGs ہیں, 100 تک ہیں, 100 تک, مطلب گلوبل وارمنگ, کلائمیٹ چینج, ہیومن رائٹس, مختلف چیزیں ہیں. اس کے اندر ایک اسٹٹرنگ کے حوالے سے تو نہیں ہے, لیکن وہ اسپیچ کے حوالے سے, رائٹ آف اسپیچ کے حوالے سے. تو میں نے اس کو پکڑا ہوا ہے اور وہ میرے اس سبجیکٹ کو ٹچ کر رہا ہے. اور پھر میں جب وہاں جاتا ہوں تو وہ فری آف کاسٹ مجھے انوائٹ کرتے ہیں, اور میری طرف سے وہاں لیکچر ہوتی ہے یا پریزنٹیشن ہوتی ہے, اور اسی حوالے سے میں کام کرتا ہوں. وہ ایکنالج کرتے ہیں اس کو. اچھا, اس میں اب 2 قسم کے لوگ جاتے ہیں. ایک وہ لوگ جو صرف پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, مطلب کوئی بھی بندہ جا سکتا ہے ایز اے پارٹیسپینٹ. وہاں 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو سیشنز یا سیمولیشن کانفرنسز ہوتے ہیں وہ بالکل وہ مین اسٹریم یونائٹڈ نیشن کے لیول کے اس کے طرز کے ہوتے ہیں. تو یہ پولیٹیکل لوگ اس لیے وہاں پر زیادہ اپنی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں, وہ سیکھ لیتے ہیں, اور پوری دنیا سے لیڈرشپ وہاں پر آ جاتی ہے. وہ جس ملک کے اندر ہو جاتی ہے نا, تو اس سٹی میں جتنے بھی ایمبیسیڈرز ہیں, پرومیننٹ جو پرماننٹ ایمبیسیڈرز ہوتے ہیں, وہ اس میں آ جاتے ہیں اس کے اناگوریشن سیریمنی میں. اچھا, یہ لوگ جو صرف شرکت کے لیے جاتے ہیں وہ اپنا فیس دے کے جائیں گے, ان کو اس کا ایک فیس ہے, اور پھر آپ اپنا سارا جو اخراجات ہوتے ہیں وہ آپ خود کرو گے. وہ آپ کو صرف ایک انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں, اپرچونٹی. ہاں, اگر ایک بندہ اس کو ان تمام SDGs میں سے کسی ایک SDG کے اوپر اس کا عبور حاصل ہو, وہ اس کے اوپر کام کر رہا ہے جس طرح میں کر رہا ہوں, تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ گلوبل وارمنگ بھی ہو سکتا ہے, وہ وومن رائٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی ان کو پروپوزل سبمٹ کر کے ہو سکتا ہے کہ وہ جا سکے. ہاں سر, اگر اسٹمبلنگ کے حوالے سے بات کریں تو معاشرے سے آپ نے خود, میں نے تو آپ کی لائف کو بہت دیکھا ہوا ہے, تو آپ نے بہت زیادہ آپ بھی افیکٹ ہوئے ہیں اس چیز سے. لیکن کس چیز نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ میں اپنی اس کمزوری کو اپنا اسٹرینتھ بناؤں اور پھر ایسے لوگوں کے لیے میں مثال بنوں جو اس چیز کے سے سفر کر رہے ہیں؟ تو یہ کس چیز نے آپ کو موٹیویٹ کیا؟ اصل میں جب اپنے اسٹڈی کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ اسٹڈی ہے تھرو آؤٹ میری. حالانکہ میرا والد اتنا غریب بھی نہیں تھا اور اتنا مالدار بھی نہیں تھا, لیکن مجھے پڑھا سکتا تھا پراپرلی, مجھے پڑھا سکتا تھا. اس کا بڑا شوق بھی تھا کہ یہ پڑھے, لیکن میں فیس نہیں کر سکتا سوسائٹی کو. ہاں, تو میں اپنی ایجوکیشن کو تھرو آؤٹ پرائیویٹ جاری رکھا. اور مطلب پرائیویٹ ایجوکیشن کا بھی یہی وجہ تھی؟ یہ مین ریزن یہی ہے, دیٹس دا مین ریزن, دیٹس دا سنگل ریزن. ہاں, تو اس دوران پھر میں جاب کے لیے کوشش کرتا تھا, ساتھ ساتھ میں کوشش کرتا. موٹیو ہے کہ میں ایک سب انسپیکٹر کا پوسٹ تھا, میں نے سب انسپیکٹر کے پوسٹ کے لیے میں نے اپلائی کیا تھا 2006 میں, اور میں نے ٹیسٹ ٹاپ کر لی. دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم ان مائی پروفیشنل لائف, اور آئی واز ویری ہیپی دیٹ آئی ول بی سلیکٹ انشاءاللہ. جب میں یہاں پر اسلام آباد میں یہ بلیو ایریا کے ساتھ ان کا کوئی آفس تھا, اور وہاں پر انٹرویو تھا, مجھ سے سمپل سوال پوچھا ہے ان لوگوں نے. کہا کہ اچھا آپ چترال سے ہیں, تو وہاں کافرستان ہے, تو ادھر ایک خاص قسم کے لوگ جن کو کیلاش کہتے ہیں, آپ ذرا بتائیے کہ ان کی تعداد میں کمی کیوں ہو رہی ہے, وہ ان کی تعداد کم کیوں ہو رہی ہے دن بدن نا. اچھا, میں یہ بتا سکتا تھا کہ ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ ایک اسپیڈ کے ساتھ مسلم لڑکوں کے ساتھ ہاں وہ شادیاں کرتے ہیں, اور اس کے نسبت یہاں سے مسلم لڑکیاں وہاں شادی نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ تو ریزن ہو سکتا تھا نا, میں بتا سکتا تھا اس بات کو, لیکن میں نے 3-4 مرتبہ ٹرائی کیا, بٹ آئی واز انیبل ٹو آرٹیکولیٹ اینی تھنگ. آپ کو آتا تھا, آپ نہیں بول پا رہا ہوں. اب کہاں سے بھی اسٹارٹ لے لوں نا, کہیں سے بھی نہیں ہو پا رہا تھا. میں نے ان سے ریکویسٹ کیا کہ مجھے پیج آپ دے سکتے ہیں؟ ہاں لے لو. تو میں نے لکھ دیا وہ ساری چیزیں جو اس کے ریزن تھے, 2-3 چیزیں میں نے لکھ دی. اور اس آدمی نے کہا یار تو آپ نے بتایا نہیں یہ ساری چیزیں. اس نے کہا مجھے اسٹمرنگ کا مسئلہ ہے. میں نے کہا تو اس نے کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے, پھر آپ نہیں کر سکتے, موٹر وے میں آپ جاب نہیں کر سکتے, کیونکہ وہاں بہت ساری چیزوں کے اندر آپ نے بولنا ہوتا ہے. ہاں بولنا ہوتا ہے, ریزننگ کرنا ہوتا ہے, پریزنٹیشن دینا ہوتا ہے. سوری, جب اس نے یہ کہا تو مجھے بڑا یہ برا لگا, اور اس کے بعد 3-4 اس طرح کے مواقع میرے سامنے آ گئے. پھر آپ نے ہار نہیں مانی؟ میں نے کہا کہ یہ اس طرح نہیں ہو سکتا, یہ اس طرح نہیں. ہاں البتہ میں یہ بھی بتا دوں کہ ایک دفعہ میرے آنکھوں کے سامنے بالکل ایک بہت تنگ ہو گیا تھا دنیا, اور میں لٹرلی خودکشی کی طرف میں جا رہا تھا.
ایک وقت ایسا آیا تھا اسٹیج نا بیچ میں, ہوتا ہے سر انسان مجھے جب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا, جب ڈاکٹرز آپ کو نہ ملے اور وہ مل کے بھی آپ کو ڈسکچ کریں تو پھر آپ اسی آسنا میں کہاں چلے جاؤ گے. اور نیٹ کے اوپر جا کے میں نے دیکھنا شروع کر دینا تو مجھے اس وقت لگا کہ یار دیکھیں لوگ کام کر رہے ہیں, افغانستان میں لوگ اسٹمنر کے اوپر کام کر رہے ہیں, لیکن پاکستان میں ابھی تک کوئی ادارہ ایسا نہیں, کوئی کاؤنسلنگ نہیں, کوئی کنسلٹیشن نہیں. ہاں دیکھو 70 لاکھ لوگ, میں پھر یہ کہتا ہوں کتنی بڑی بات ہے, 70 لاکھ از اے ہیوج اماؤنٹ آف پیپل. یس, تو امیر مقام صاحب سے میں نے یہی ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ کم از کم خود اس بیماری کے افیکٹیز میں سے ہیں, تو آپ کو زیادہ اندازہ ہے کہ یہ کتنا کرونک اور کتنا سینسٹیو ہے انسان کی زندگی کے لیے. تو اس نے وعدہ تو میرے ساتھ کیا ہے, لیکن ابھی تک کوئی اس کے اوپر پراپر عملی جامہ پہنانے کی طرف وہ نہیں گئی ہے وہ بات. انشاءاللہ. سر میوزک کے حوالے سے اگر بات کریں, جیسے ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو تھوڑی فلاسفیکل اور اس طرح کی چیزیں زیادہ پسند ہے, تو پسند ہے آپ کو سر میوزک؟ مجھے بہت پسند ہے, لیکن ایک چیز ہے اس میں بھی, سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے تمہارا, حالانکہ ہمارے سبجیکٹ سے ہٹ کے ہے لیکن بڑا انٹرسٹنگ ہے. تھوڑا فن, میں خود جینیٹک شاعر ہوں. جینیٹک شاعر یہ ہوتا ہے نا کہ جب تک وہ ایک چیز کو دیکھنے کے بعد وہ اس کو اگر ناانصافی لگے یا اس کو غلط لگے, جب تک یہ اس کے لیے قلم نہ اٹھائے نا, اس شاعر کو نیند نہیں آئے گی. پھر ہمیں کوئی شاعری سنائیں گے سر اپنی ایک دو؟ نہیں تو وہ تو چترالی میں ہوں گے, پر کوئی بات نہیں, ہمارے چترالی ہم سنائیں گے. پر ہاں ٹھیک ہے, صحیح ہے, ہم سنائیں گے, لیکن اردو میں نہیں کرتے سر, اردو میں نہیں, اردو میں کوئی بات نہیں. چترالی اب ایک دو آپ نے اشعار سنائے, پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک اچھا سا میوزک سناتی ہوں صوفی. ویری گڈ, چلو اس طرف چلا جاؤں پھر شاعری کی طرف. یہ میں نے نیند کے بارے میں لکھا ہے, نیند کے بارے میں, تو میں سناؤں گا. ارشاد. হানিসেন কোনো গয়ান পৃষ্ঠতে শিরিন ওরারু, হানিসেন কোনো গয়ান পৃষ্ঠতে শিরিন ওরারু, আলবত ক্রুই বাগাইনা বিতি হারদিচিন ওরারু, নিসেন খাতান দিমালট জার চেরস্তি আমালা লখতি ছুই পাস্তা দয়ান বিতি উজুরিন ওরারু, বাউর তান ব্রণ নিশি গেচ মঠুঠুক লচ গনিশা, বাউর تان برونا نشی غچ مٹھوٹھوخ لچ گنشان, نسن مت چھوئی برابار بویان کو سجین اورارو, بیزمی شکور شلیان مزدور تان رلو اوریران, بیزمی شکور شلیان مزدور تان رلو اوریران, امیر دولت دیتی نو بیان کرنین اورارو, امیر دولت دیتی نو بیان کرنین اورارو, متت literally صحیح, متت بختان دیتو چی ورزنی شتار بخت باور, متت بختان دیتو چی ورزنی شتار بخت باور, قوتین تخت لختور یکی نمکین اورارو, হানিসেন কোনো গয়ান পৃষ্ঠতে শিরিন ওরারু, البت کرویی بغینا بیتی اجورین اورارو. ماشاءاللہ, بہت زبردست. سر آپ کو ایک اچھا سا سانگ سناتے ہیں, صوفی سانگ ہے بیسکلی ایک, تو اپنے ناظرین کو بھی, کیونکہ ہمارے ناظرین کو نا تھوڑا سا مطلب میوزک کی عادت ہو گئی, ہم یوزلی لائیو میوزک بھی کرتے ہیں. اچھی بات ہے. تو ابھی چلتے ہیں ایک سانگ کی طرف, واپس آ کے سر سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. کوری ارمان تلین بوی, کوری ارمان تلین بوی, مشکی جہان تلین بوی, ہر دیو درد کی شیرین ہو, ہر دیو درد کی شیرین ہوئی, شیرین زبان تلین بوئی, شیرین زبان تلین بوئی. شیرین سخن, دل پرسو شیرین سخن,
razio fana talenboy, razio fana talenboy. سر دنیا کی چبوی کشت، سر دنیا کی چبوی کشت، چشم عرفان تلین بوئی، چشم عرفان تلین بوئی. نسیم شی کو سنباد نسیم گمبوریو چھان تلین بوئی، گمبوریو چھان تلین بوئی. یقین صدیق تا معرفت، یقین صدیق تا معرفت، در عثمان تلین بوئی، در عثمان تلین بوئی. گوری ارمان تلین بوئی، مشکی جہان تلین بوئی. شان تلین بوئی، علیو شان تلین بوئی. وتراها بروشاهید، وتراها بروشاهید، دور دندان تلین بوئی، دور دندان تلین بوئی. سجدہ حسین غون، سرو سجدہ حسین غون، لکھی نظران تلین بوئی، لکھی نظران تلین بوئی. گوری یقین تی افضل، گوری یقین تی افضل، صبر و آوان تلین بوئی، صبر و آوان تلین بوئی. ویلکم بیک ناظرین. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. یہ ہے جو ہے صوفی میوزک تھا، ہمارے سیٹ پہ ہی ریکارڈ ہوا تھا، اور یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ چترال سے فرسٹ مطلب صوفی کلام ہے. ایک ہماری زبان میں، چترالی زبان میں فرسٹ صوفی کلام ہے، جسے علی بین نے گایا تھا ہمارے. اور پرانی یادیں بھی تازہ ہو گئیں. ہمارا پرانا سیٹ میں مس کر رہی ہوں، اور زبینہ کو بھی مس کر رہی تھی دیکھ کے. سر ہم میوزک کی بات کر رہے تھے تو وہ بات ادھوری رہ گئی تھی. آپ میوزک کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ آپ کو تھوڑا فلوسفیکل ٹائپ لائک میوزک پسند ہے. وہ یہاں پر ایک تو میں نے جینیٹک شاعر کے بارے میں آپ کو بتایا، تو اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ نہ لکھے تب تک اس کو سکون نہیں آتا، اور جب سم ٹائم جب لکھتا ہے تو اس کو مسئلے بھی بنتے ہیں. اب میں اپنی بات کروں، مجھے پتا ہے کہ میں گورنمنٹ امپلائی ہوں، تو میں یہاں پر آن ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں کہ میں اکثر اپنے آپ پر قابو نہیں پاتا کسی چیز کو دیکھ کے، کہ وہ مجھے غلط لگ رہا ہے تو بس مجھے اس کے اوپر قلم اٹھانا ہے. اور مطلب آپ کے اندر بھی صحافی یا جرنلسٹ ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس بات کو نا. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ زبان، ٹھیک ہے نا، زبان کی بات. ایک پروفیسر ہے، پروفیسر رسول حمزہ توف، بالکل وہ یہ داغستان ایک ریاست ہے اس طرف، یہ سینٹرل ایشیا کی طرف، تو وہاں اس زبان جو داغستانی زبان ہے اس کے ٹوٹل بولنے والوں کی تعداد 3 لاکھ ہے. 3 لاکھ، اور وہ بھی اسکیٹرڈ ہے، دنیا کے مختلف ممالک میں بسے ہوئے ہیں. کچھ لوگ وہاں پر رہتے ہیں.
تو یہ پروفیسر رسول حمزہ توف صاحب نے ایک کتاب لکھی کہ میرا داغستان، اور وہ کتاب اتنی مشہور ہوئی کہ 62 لینگویجز کے اندر اس کی ٹرانسلیشن ہو گئی. اچھا. اس نے کیا لکھا تھا؟ گاؤں کا ماحول، لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ محبت، ہاں یہ رہن سہن، وہ یہ ساری چیزیں گاؤں کے ماحول کے بارے میں اس نے اشعار کے طور پر لکھا تھا، اور وہ اتنا مشہور ہو گیا. تو ان سے صحافی نے پوچھا کہ پروفیسر صاحب آپ ایک ایجوکیٹڈ آدمی ہیں، اگر یہ آپ اس چھوٹی سی زبان کے بجائے انگلش میں لکھ لیتے یا اردو میں لکھ لیتے یا کسی پرشین لینگویج میں لکھ لیتے تو آپ کو بڑا فائدہ ہو جاتا. بالکل. یہ آپ نے بڑے ناانصافی کی ہے. اس سے صحافی ایک سوال کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار مجھے اب بڑے سادہ لگ رہے ہیں. اس نے تو احمق کا لفظ استعمال کیا ہے. ہاں، کہ اپنی ماں سے جو چیز سب سے پہلے میں نے سنی وہ میرا زبان تھا. Obviously. اور جس وقت میری ماں یہاں سے جا رہی تھی یا انتقال وہ کر رہی تھی تو اس وقت بھی میں نے جو بات ان سے سنی ہے وہ میری اپنی زبان میں تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میری جو والدہ ہے وہ یہاں سے رحلت کر گئے، لیکن اس کی نشانی میرے پاس میری زبان ہے. ٹھیک ہے تمہاری زبان انگلش ہے جو کہ بڑا ہے، فصیح ہے، بلی ہے، میری زبان چھوٹا ہے. اس کا بالکل یہی مطلب نہیں ہے کہ میں اپنی ماں کو چھوڑ کے تمہاری ماں کی خدمت کروں. تو یہ ہے زبان. اب میوزک کی بات زبان کے اندر، لوگوں کے ذہنوں میں جب غزل، شعر و شاعری کی بات آ جاتی ہے تو موسٹلی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ عاشق ہے، بالکل، اور یہ رویہ عاشقانہ ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے. ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. میں خود لو میرج میں نے کیا ہے، میں کر چکا ہوں، اور اس کے باوجود میں لکھتا رہتا ہوں. اب میں کیا کرتا ہوں آپ کے خیال میں؟ اس میں اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان کسی کو پیغام دیتا ہے نا تو اس کے لیے ماحول بناتا ہے، اور آپ کے پورے غزل کے اندر صرف ایک بات ایسی ہوگی جو آپ بتانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ حسن غزل ہوتا ہے یا بیت الغزل ہوتا ہے. تو وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ نے کہیں نہ کہیں سے وہ آڈینس جو آپ کے ہوتے ہیں ان کی توجہ کو مبذول کرنے کے لیے آپ گھومتے ہو. بالکل ٹھیک ہے نا؟ تو اتنا ریئل نہیں ہوتا شاعری. ہاں یہ بھی ہے، ایک پیغام دینا ہوتا ہے. بالکل. تو وہ پیغام آپ اس انداز میں دے سکتے ہو. سر آپ نے بات کی کہ آپ ایک گورنمنٹ امپلائی ہیں اور آپ کے پی گورنمنٹ کے ساتھ ایز اے پلاننگ آفیسر کام کریں، تو وہاں پہ لائک کیا آپ کام کرتے ہیں؟ آپ لائک اس وہ بھی ریلیٹڈ ٹو اسٹمرنگ ہے یا کچھ اور؟ نو دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود ایچ ادر. بالکل نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ میرا پروفیشنل لائف ہے. جب میں اپنے آفس کے اندر جاتا ہوں تو وہاں اسٹمرنگ کا کوئی کام نہیں ہوتا. وہاں میرے جو اپنے جے ڈیز ہیں، جو فار ایگزامپل میں انسپیکشن ٹیم کے اندر کام کر رہا ہوں، تو وہاں میرا کام ہے کہ میں پروونشل سطح پر جتنے بھی ہمارے فیلڈ آفیسز ہیں، تحصیل، میونسپل ایڈمنسٹریشنز، وہاں پر ہم سسٹم کو چیک کرنے کے لیے جاتے ہیں. آیا لوگ اپنی ڈیوٹیز کرتے ہیں صحیح انداز میں؟ ان کی ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز کو ہم جا کے اپنے انجینئرز ٹیم کے ساتھ جا کے چیک کرتے ہیں اور اس کے اسٹینڈرڈ کو دیکھتے ہیں، اور آفس کے اندر جو ایک روٹین ہونا چاہیے ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو اپنی طرف سے میں مکمل کوشش کر رہا ہوں وہاں پر بھی کہ ہم کچھ چینج لا سکیں سوسائٹیز کے اندر، دفاتر کے اندر. سر حکومت کا تو اس میں کوئی کردار نہیں ہے ابھی تک اسٹمرنگ کے حوالے سے، نہ کوئی اس طرح سے کاؤنسلنگ ہے کاؤنسلنگ کے لیے، نہ کنسلٹیشن کے لیے کوئی چیز ہے. آپ چونکہ مختلف انٹرنیشنل ان کے ساتھ آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کریں، آپ نے ریسرچ کا ڈیٹا بھی ہمارے ساتھ شیئر کیا، تو کیا پلانس یا فیوچر میں کوئی مطلب اس حوالے سے کوئی آرگنائزیشن یا کوئی کنسلٹیشن سینٹر اوپن ہو سکتا ہے جس کے ساتھ آپ کام؟ میں یہاں پر آپ کے اس بات کے جواب میں سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ کتنا اچھا ہوتا کہ ایک ملک کے اندر لوگ ہر ایک بات کو رکھنے میں آزاد ہوں. کتنا یہ اچھا ایک ماحول ہو جاتا. تو میں یہی رپورٹ اٹھا کے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے، WHO کی رپورٹ ہے، ویب سائٹ میں آن ریکارڈ ہے. 3 لاکھ لوگوں کے اوپر اگر ایک سروے ہوئی ہے تو اس میں 14% اسٹمرنگ کا شکار ہے. تو آپ اندازہ لگائیے پھر کہ کیا حال ہوگی پورے پاکستان کے اندر. پورے پاکستان کے اندر ایک سچویشن کیا ہوگی. بالکل. ہاں اس چیز کو بھی دیکھنا ہے نا. اور جو بھی ارباب اختیار و اقتدار ہیں ان کو اس بات کے اوپر سوچنا پڑے گا کہ اگر آپ ایک قوم کو ڈیولپ کر رہے ہیں نا تو آپ اتنے بڑی تعداد میں لوگوں سے قوت گویائی چھین نہیں سکتے. اگر آپ چھین رہے ہیں تو آپ ریاست نہیں ہے پھر. بالکل. دیکھو ریاست کا مطلب تو والدین کا ہوتا ہے نا. وہ اپنے رعایا کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ میں کس طرح ان کے لیے ریلیف پیدا کر سکوں، جس کے لیے ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہر چیز کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں. لیکن یہ تو بالکل ناانصافی ہے کہ آپ ایک جگہ سے لوگوں کو بےگر کر کے، اور بےگر ہونے کے کتنے اور بھی کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں، کتنے اور امپیکٹس ان کی زندگیوں میں ہو رہے ہیں. اور میں صرف اسی امپیکٹ کو دیکھتا ہوں جو کہ ڈسٹرکٹیو ہے، جو کہ تباہ کن ہے. بالکل. ان کو کتنے فائنانشیل پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مطلب اسٹریس بھی ایک وجہ ہے اس کی. ہاں نا، اسٹریس وجہ ہے نا اس کی.
यहाँ पर 14% है ये चीज़। तो गवर्नमेंट को यही बात कि सबसे पहले इसके लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए जिससे सर्वे हो सके। और मैंने जो लोग इस बीमारी हाँ मैंने जो प्लान दिया है वो 6 मंथ्स के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर सर्वे आपकी कंप्लीट हो सकती है। उसमें इतना बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है कि आपके अरबों रुपए उसमें लग जाएंगे। वैसे 70 लाख लोगों की फलाह बहबूद के लिए अगर कुछ किया जा सकता है तो उसमें अरबों रुपए भी कुछ भी नहीं है। लेकिन जो मैंने एक प्रपोजल इस पर लिखी है वो ये है कि यू हैव टू टेक ऑन बोर्ड द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, द स्कूल, द गवर्नमेंट स्कूल्स। स्कूल तो हर जगह में है ना, फेडरल लेवल से एक ही नोटिफिकेशन या ऑर्डर के जरिए आप तमाम जो गवर्नमेंट स्कूल हैं प्राइमरी सतह से लेकर हाई स्कूल लेवल तक उनको एक टास्क दे, एक फॉर्मेट बना के उनको दे दें कि आपके गांव में कौन सा बंदा है जो स्टमरिंग का शिकार है, उसका नाम क्या है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, आप उसको कब से जानते हैं। बस इसी तरह 6 मंथ के अंदर पूरा एक सर्वे रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी और फिर उनको ओवरकम करना, फिर उनको काउंटर करना फिर आसान हो जाता है इसके बाद। बिल्कुल। और थेरेपी वगैरह इसके लिए अरेंज करना। हाँ, मैं एक दोस्त है मेरा और वो भी बड़ा एक ठीक ठाक ऑफिसर है और उनकी बातों से मुझे अंदाजा हो गया कि वो कभी स्टमर रहा है। अच्छा। और अभी भी एक 5% है जितना मेरा भी 5% है, मेरा भी 5% है। आपने नोट किया होगा बीच में 1-2 दफा मैं फंस गया था लिटरली अभी भी, लेकिन मुझे शर्म नहीं आता अभी तमाम चीज़ों के ऊपर, मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। तो वो जो मेरा दोस्त है उसको मैंने कहा कि आप स्टमर थे, कहते यार मैं तो बड़ा ख़राब स्टमर रहा हूँ यार। तो अपनी फिर उसने एक जो बैकग्राउंड स्टोरी है उसने मेहनत की है, लेकिन मेहनत करने के बाद वो अपना मसला हल कर चुका है, मजीद कोई किदा नहीं कर रहा है। सर, अगर कोई बंदा इस बीमारी से अभी गुजर रहा है या इस कैफियत में है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसको क्या करना चाहिए, किस तरह की, क्योंकि आप खुद एक जर्नी से होके गए हैं, कैसे लोगों से मिले हैं, तो आप क्या गाइड करना चाहेंगे एक बंदे को जो इस चीज़ से? सबसे बुनियादी सवाल भी यही है ना कि उसको क्या करना चाहिए, लेकिन उसके जो जितने भी फार्मूले हैं या जो तरीक़ेकार मैंने अपनाए हैं वो एक ही शो में कवर नहीं हो सकते। इसके बेसिक जो फार्मूले हैं ना वो हौसला ही है, हौसला एक। दूसरी बात देखिए, जब हम बात हार नहीं माननी चाहिए। हाँ नहीं माननी चाहिए। हाँ, दूसरी बात जब इंसान बात करता है ना तो ये बात करना एक सीखने का अमल है। अब बाज़ लोग ड्रामेटिकली इसमें दाखिल हो जाते हैं, बाज़ लोग किसी एक्सीडेंट के जरिए इसमें दाखिल हो जाते हैं, मुख्तलिफ इश्यूज़ होते हैं ना। अब दाखिल होने के बाद फिर वो एक लंबे अरसे के साथ वो चलता है, उसकी ज़िंदगी में सरायत कर जाता है और उसके बोलने का जो अंदाज़ है वो एक पैटर्न की सूरत में सेट हो जाता है। बस एक ये बंदा, ये लहजा, ये उसका स्टाइल। और अब जब आप कोशिश करोगे कि मुझे भी दूसरे लोगों की तरफ बात करनी है तो फिर उस स्टाइल को छोड़ना पड़ेगा। अच्छा। अब उस स्टाइल को छोड़ने के लिए उनको डेफिनेटली एक काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। उसके लिए वो लोग जो मेरी तरह लोग हो, या वो जो ऑफिसर मेरा जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, उसने अपना एक इशू रिजॉल्व किया है ना, अब उसको दूसरों तक पहुंचाना उनके लिए आसान है और वो तैयार भी है। इस तरह बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो आके खुल के उनको बता सके, लेकिन जो बंदा नॉन स्टमरर हो वो स्टमरर की मजबूरी को कभी भी नहीं समझता और वो समझ नहीं सकता क्योंकि उसने उसको फेस नहीं किया ना, उसने फेस नहीं किया। तो मतलब बेसिकली ये एक बीमारी है जो कि ट्रीट हो सकती है, क्योंकि मतलब हमारे यहाँ पे एक मिसअंडरस्टूड जैसे कि हमने पहले ही कहा कि मिसअंडरस्टूड है कि ये ट्रीट नहीं हो सकता, लेकिन ये काउंसलिंग और थेरेपी से ठीक हो सकती है, जैसे कि आप खुद एग्जांपल हैं उस चीज़। ये एग्जांपल है, बिल्कुल है। तो मतलब ये करना चाहिए जो लोग इससे सफ़र कर। ये अल्फाजों का जो जिक्र मैं कर रहा था कि बात करना अल्फाजों का मजमुआ है, और जब आप सीरियसली स्टमरिंग को रिजॉल्व करने की तरफ जाओगे तो फिर आपने ये देखना होता है कि मेरे अल्फाजों में से कौन से वो लफ्ज़ हैं, कौन से वो अल्फाज हैं जो मेरे लिए दिक्कत पैदा करते हैं, जहाँ मैं स्टक हो जाता हूँ। तो उनको आइडेंटिफाई करने के बाद हर एक लफ्ज़ के साथ अपना अलग एक मेहनत है। अच्छा। अगर हम थोड़ा सा साइंटिफिकली इस चीज़ को यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे ना, जब इंसान बात करता है सबसे पहले ये फ्रंटल लूप जिस हिस्से को कहते हैं, यहाँ पर एक ख्याल पैदा हो जाती है कि मुझे आलिया को फ़ोन करनी है, ठीक है ना। जब हेलो कहता हूँ उसके बाद यहाँ पर ये जो पेरानोजल साइनसिस का एरिया, डॉक्टर लोग इस बात को समझते हैं, ये पेरानोजल साइनसिस है, इसमें हज़ारों पिस्टन्स हैं जो कि एक्टिव हो जाते हैं और आपकी स्पीच की जो प्रोडक्शन है वो वहाँ पर शुरू हो जाती है। फिर इसमें ये जबड़े जिसको स्कल कहते हैं और सांसों का बड़ा एक अमल दखल है। जब आप एक लफ्ज़ को नज़रअंदाज करते हो कि बस मुझे कहा नहीं आता, उसको मैं किस तरीके से छुटकारा पाऊँ, उससे मैं जी चुराऊँ, तो ये भी फिर आपसे जी चुराता है। अच्छा। वो लफ्ज़ भी आपसे जी चुराता है। जब आप उसको कहना पसंद नहीं करते हो ना तो वो दूर चला जाता है। अच्छा। लेकिन ये मसले का हल नहीं है। आपकी बातों के अंदर कहीं ना कहीं काफ तो आएगा ना, या पी तो आएगा ना, एल तो आएगा ना, तो उनके साथ आपने रहना है, उनके साथ जुड़ना बस है, उनको आइडेंटिफाई करके उनको फिर उनके साथ ये उसका तरीका है। सर, आप विजिटिंग लेक्चरर भी रह चुके हैं, मतलब कर रहे हैं अभी, तो इसमें मतलब आप क्या करें, लाइक स्टमरिंग कंसल्टेशन
کنسلٹیشن کریں یا کیا کریں؟ فی الحال میرے ساتھ یہاں پر یہ ایک چیز کو ریکٹیفائی کرے، آپ نے انٹرو میں کہا تھا کہ پرائم انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنس پشاور، یہ اسلام آباد میں ہے. اچھا ہاں یہ ادھر ہی ہے. تو انہوں نے مجھے جو ذمہ داری دی ہے جو کہ ڈسٹنٹ کلاسز کے لیے جمعہ ہفتے کو ہوتے ہیں، اور یا میں وہاں آ جاتا ہوں، یا میں 7 اسٹوڈنٹ ہے ٹوٹل، اور وہ اسٹوڈنٹ اسی انسٹیٹیوٹ کے ہی ہیں، مطلب باہر سے کوئی لوگ نہیں ہے فی الحال. ہم ابھی اسٹارٹ کر رہے ہیں اس چیز کو، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم ایز اے کلینک بھی کبھی استعمال کریں اگر اس طرح موقع ملے، لیکن فی الحال یہ اسٹارٹ. تو مطلب آپ لوگ خود اس کے اوپر کام کریں یا لائک کوئی آرگنائزیشن ہیلپ کر رہا ہے یا کوئی حکومت کی طرف سے ہیلپ ہو رہی ہے یا خود کر رہے ہیں؟ ہیلپ اس میں یہ ہے کہ پرائم انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنس کا جو آنر ہے ڈاکٹر واجد صاحب، وہ مجھے ٹھیک ٹھاک پے دے رہا ہے، مجھے وہ سیلری دے رہا ہے، تو اس کو ہم ہیلپ کہہ سکتے ہیں نا. ہاں وہ حالانکہ نان اسٹیمرر بندہ ہے، وہ میری ان باتوں سے انسپائر ہو کے اس نے یہ پہلا ایک اقدام اس نے اٹھایا ہے کہ اسٹیمرنگ کے لیے الگ کلاسز کا اس نے انتظام کیا. جو اسٹوڈنٹ اس چیز سے ہاں گزر جو رہے ہیں، اس کے متاثرین ہو وہ وہاں پر اسپیشلی وہاں پر وہ ایڈمیشن کریں گے. یہ یہاں سے بھی اس پلیٹ فارم سے بھی ایک اچھی بات ہے سب کے لیے. جو اسٹاٹر ہیں اسٹوڈنٹ جہاں بھی ہیں وہ یہاں پر رابطہ کر سکتے ہیں پرائم انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنس میں. صحیح. سر اس حوالے سے، اس بیماری کے حوالے سے لائک کوئی اچھا سا میسج دینا چاہیں گے آپ لوگوں کو کہ لائک جو اس چیز سے گزر رہے ہیں ان کو کس طرح مطلب ادا کرنی چاہیے، اور جو نہیں ہیں وہ لوگ یہ اسپیسیفکلی لائک یہ بتائیں کہ جو اس طرح کے لوگ آپ کے آس پاس ہیں ان سے کس طرح ہم اپنا بیہیویئر رکھیں کہ وہ مزید اس میں نہ چلے جائیں، مطلب لو کانفیڈنس، کیونکہ ہماری باتوں کی وجہ سے بھی لوگ افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ نام ختم ہو گیا تھا، مجھے سب حقلہ بول کے مطلب بلا رہے تھے. تو لوگوں کا رویہ کس طرح ہونا چاہیے، مطلب ہمیں ذاتی طور اس میں پہ 2 چیزیں کیا چیز کرنی عالیہ، اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو ابھی بھی جب میں کہیں گاؤں کی طرف جاتا ہوں نا، تو میرے گاؤں کے لوگ بھی اس پروگرام کو دیکھیں گے کبھی، تو یہ بات سچ ہے. ضرور دیکھیں. وہاں پر جو لوگ اسٹمرنگ کا شکار ہیں وہ تو اپنی زندگی سے ایک حساب سے ہار مانے ہوئے لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ یار اس کا کوئی حل نہیں ہے. لیکن معاشرے کے اندر لوگوں کا جو ایک بیہیویئر ہے ان کے ساتھ وہ اس زمانے سے بھی بدتر ہے، ابھی بھی مطلب ابھی بھی بدتر ہے. ہاں میں جب جاتا ہوں تو ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، گپ شپ لگاتا ہوں، کبھی کسی ایک کو اپنے ساتھ چکر پہ بھی میں لے کے جاتا ہوں، تھوڑا سا وہ بندہ اسٹریس فری ہو جائے، اس کا ماحول تھوڑا سا بدل جائے. میری ریکویسٹ یہی ہوگی لوگوں سے کہ اسٹمرر بندہ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی قابل رحم ہوتا ہے، بہت ہی قابل رحم ہوتا ہے. وہ بڑی دیکھو عام روٹین میں جب لوگ بات کرتے ہیں وہاں کسی آرگومنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ وہاں بھی سوچ سوچ کے پھونک کے بات کرتے ہیں. کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میری باتوں کے دوران کوئی چیز مجھ سے ادا نہ ہو تو پرسنالٹی ایک طرف چلی جاتی ہے، آپ کی منہ دوسری طرف وہ چلی جاتی ہے، تو وہ کتنا ایک انسان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا. اس لیے وہ لوگ بڑے قابل رحم کرتے لوگ ہیں ہیں. گفتگو سے بھی. ہاں وہ اجتناب کرتے ہیں گفتگو سے. میں آج کے اس پروگرام میں اپنے ایک دوست کو، اسی کو جس کے وائس نوٹس میں نے اپنے ساتھ شیئر کی، تو اس کو میں لے کے آنے کی کوشش کر رہا تھا. اتنا خوبصورت بندہ ہے نا وہ، اتنا خوبصورت پرسنالٹی کو دیکھو گے، لیکن جب وہ بات کرنے لگ جائے گا تو پھر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی. پھر آج سے کچھ ٹائم پہلے ہمارے چترال کا ہے اسٹوڈنٹ، پشاور یونیورسٹی میں، وہ گولڈ میڈلسٹ ہے بوٹنی ڈپارٹمنٹ میں، میرے پاس آیا تھا اور اس نے مجھے وہی بات کہا جو میں سوچ رہا تھا 2007 کے اندر کہ میں خودکشی کروں. اس نے کہا الطاف بھائی لٹرلی واللہ میرے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے یار، میں سب کچھ سمجھتا ہوں لیکن وہ میں نہیں کر پا رہا ہوں، مجھ سے چیزیں نہیں ہو رہے ہیں، تو میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں سوسائڈ پہ جاؤں گا. لیکن ابھی وہ بڑا بہتر ہے، وہ میرے ساتھ رابطے میں، لیکن وہ بڑا بہتر ہے. مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ میں چاہتے ہوئے بھی نا میں نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن لوگ بڑے زیادہ ہیں، میں اکیلا ہوں اور اس میں وہ لوگ نئی بات سمجھ رہے ہیں. کل میں جب پشاور سے نکلا تھا اس کی طرف تو مجھے کئی دوستوں نے ویڈیو پہ کال کیے اور میں ان کو بڑا اہمیت دیتا ہوں. تو میرے ساتھ جو بھائی لوگ آئے تھے یہ کہتے ہیں یار اب بہت جلدی پاگل بن جاؤ. اس میں یہ مسئلہ ہے نا، کیونکہ اب گورنمنٹ کو یہ بات سمجھنا ہوگا کہ دیکھیں یہاں پر ڈینگی ایک نام آ جاتی ہے تو بس ایک اسپیشل کمپین شروع ہو جاتی ہے، اس کے خلاف گورنمنٹ کے اندر بھی لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ڈرائیو شروع ہو جاتی ہے. ملیریا ہو، ڈینگی ہو یا کووڈ. تو یہ اسٹمرنگ ان سے خطرناک ہے. اسٹمرنگ کا جو مریض ہوتا ہے وہ آپ کے ملک کا شہری تو ہوتا ہے لیکن وہ برائے نام شہری ہوتا ہے. دے آر انیبل ٹو کنٹریبیوٹ اینی تھنگ ٹو دی سوسائٹی. وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں، تو صلاحیتیں ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر پاتے ہیں. تو ان کی صلاحیتوں کو پازیٹیولی بروئے کار لانے کے لیے ان کو سپورٹ دینا پڑے گا، ان کے لیے کچھ سوچنا پڑے گا، سینٹرل لیول کے اوپر ان کے لیے کچھ سوچنا پڑے گا. پھر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اگر ان آرڈر ہو چیزیں. آپ کے پاس کوئی ایک جگہ ہو، وہاں پر لوگ ایک سیمینار کے لیے آ جائے، وہاں پر لوگ میٹنگز کے لیے آ جائے، وہاں پر لوگ لیکچرز کے لیے آ جائے. جس طرح میں نے دیکھا ایک کانسیپٹ دنیا کے اندر سویڈن میں گورنمنٹ سپورٹ کر رہا ہے پراپرلی، ان کو اس قسم کے ماحول دی گئی ہے. لوگ ان کے جو
रनर्स हैं या उनके जो टीचर्स हैं वो परमानेंट है, लोग वहाँ पर चेंज होते रहते हैं, बस 6 महीने में आदमी रिकवर होकर बस वो चले जाता है, वो निकल जाता है, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल सर, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का टाइम चूँकि ख़त्म हो रहा है, तो इस मतलब कोई स्पेशल शॉर्ट सा मैसेज उन लोगों के लिए जो इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं? उनके लिए तो मैंने हौसले की बात की, वही है, हौसला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू ओवरकम एंड फिक्स द स्टमरिंग। और मेरी रिक्वेस्ट रियासत से होगी, मेरी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से होगी कि इन लोगों के लिए कोई लाहेमल बनाए। ये इस मुल्क के यकसां शहरी है, हम सबके इस मुल्क के ऊपर जितने हुकूक़ है उतना ही उनका भी हक़ है। अब हम उनको क़ुव्वत गोयाई से महरूम करके किसी को हम खुश नहीं रख सकते, और अल्लाह को तो हमने कोई जवाब तो देना है ना इन लोगों के लिए। सर, जो नॉन स्टमरर है उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? वो जो भी स्टमरर जहाँ भी आपको मिले उनकी बातों को गौर से सुने। खैर है आपका 1-2 मिनट टाइम ज़्यादा बोलेगा, लेकिन वो उस बंदे को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिम्मत और हौसला देता है। सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आज आप हमारे प्रोग्राम में आए और एक बहुत अहम मौजू के ऊपर हमने बात की, और उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर काम भी इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में होगा। तो बहुत शुक्रिया सर, एक फिर K2 की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, चूँकि हम मतलब ज़िंदगी में उतार चढ़ाव और मुश्किलात हर किसी के होते हैं, और मुश्किलों से घबरा के घर नहीं बैठना, जैसा कि सर हमारे सामने एक ज़िंदा मिसाल है इस चीज़ की कि आप अपने अंदर की जो कमज़ोरी होती है या कोई बीमारी होती है आपके अंदर, उसको आप अपने स्ट्रेंथ के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको अपनी तरक्की के लिए, उसको आगे आने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ना ही मतलब अपने उस मुश्किल से निकल सकते हैं, बल्कि आगे ऐसे लोगों की भी हम मदद कर सकते हैं जो सेम नौइयत की चीज़ से गुजर रही होती हैं। तो मेरा भी यही आप लोगों को पैगाम है एंड पे कि कोई भी मुश्किलात हो, आपने मतलब उससे हार नहीं मानना, बल्कि उस कमज़ोरी को, उस चीज़ को जो मुश्किल है आपकी लाइफ में, आप उसको अपने स्ट्रेंथ के तौर पे इस्तेमाल करके आगे आएँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों से अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।